کوئی انسان نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح باپ، اللہ اکبر، اپنی خواہشوں کو اپنے بچوں پر، اپنی اولاد پر قربان کر دیتا ہے۔ ماں کی اس کا بھی خیال رکھتا ہے، یعنی اپنی بیوی کا، اور اسی طرح اپنے بچے کا بھی خیال رکھتا ہے اس کی پرورش کرنے کے لیے۔ بعض دفعہ تو اللہ اکبر اپنے آپ کو بھول جاتا ہے کہ میں بیمار ہوں، میں نے دوائی بھی لینی ہے کہ نہیں، مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، میرے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، میں نئے لے لوں۔ پھر آڑے آ جاتی ہیں بچوں کی خواہشیں، بچوں کی ضروریات۔ اللہ اکبر، جوتا ہے پھٹا پرانا ہے، چلو یار اسی میں ہی گزارا کر لوں گا، بس بچوں کی اچھی پرورش ہو جائے۔ یہ اس قدر شفقت اور رحم اگر اللہ نے کسی کے دل میں ڈالا ہے نا، وہ ماں باپ ہے۔ ماں باپ کے دلوں میں اگر اللہ اس طرح کی شفقت نہ ڈالتا تو انسانی بچہ کبھی بھی پرورش نہ پاتا۔ اور سب سے بڑھ کر مشکل اور دشوار پرورش اگر کسی کی ہے مخلوق میں سے تو وہ انسانی بچے کی ہے۔ آپ جانوروں کے بچوں کو دیکھتے نہیں، بس کچھ دن ہی لگتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا وہ بس دودھ پلانے تک وہ ماں ہوتی ہے اور سارا معاملہ جو ہے وہ ویسا ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن انسانی بچے کی پرورش ماں کو کم از کم 2 3 4 5 سال تک کرنی پڑتی ہے، اور باپ کو کم از کم 20 22 سال تک اپنی خواہشوں کو اپنے بچوں پر قربان کرنا پڑتا ہے، تب جا کے بچہ اپنے اللہ اکبر پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو اس بچے کے اوپر جو پہلے بچہ تھا اب بڑا ہو گیا ہے، اس کے اوپر سب سے زیادہ اللہ کے بعد اگر حقوق العباد میں سے کسی کا حق ہے تو وہ ماں باپ ہیں، وہ والدین ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو دشواریاں، جو پریشانیاں، جو مشقتیں، جو تکلیفیں، جو مصائب ماں باپ برداشت کرتے ہیں، اللہ نے حقوق العباد میں سے سب سے مقدم اگر کسی کا حق رکھا ہے تو وہ ماں باپ ہیں۔ اور اللہ نے کیا فیصلہ سنایا ہے، اللہ اکبر، سورۃ بنی اسرائیل کی ان آیات میں جو آپ کے سامنے پڑھی ہیں، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ فرماتے ہیں قضا ربک الا تعبدوا، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے، اور وہ فیصلہ کیا ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، عبادت اگر تم نے کرنی ہے تو صرف اس اللہ کی کرنی ہے۔ اگر اس فیصلے کے خلاف چلو گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ گے، تو پھر اللہ کا دوسرا فیصلہ بھی سن لو، من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اللہ کہتے جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، رتی برابر ذرہ برابر بھی شرک کیا، اور پھر اسی حالت میں فوت ہو گیا، موت آ گئی اس کو، تو اللہ فرماتے حرمہ اللہ، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس بدبخت کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ اس لیے کبھی اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بناؤ۔ اللہ اکبر، ذرہ برابر بھی شرک اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ اللہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اسی طرح قیامت کے دن اللہ بڑے بڑے گناہ گاروں کو معاف کر دے گا، لیکن شرک ایسا بڑا گناہ ہے، اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن اس کے لیے کوئی معافی کی صورت نہیں، کوئی معافی کی صورت نہیں ہوگی۔ تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، فرمایا قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ، تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ تم عبادت کرو تو صرف اس اللہ کی کرو،
اور اگلا فیصلہ سن لو اللہ کا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو، ماں باپ کا خیال رکھو، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ اور مزید اللہ نے فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر تم پالو، اگر تمہارے پاس تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، بڑھاپے کو پہنچ جائے، دونوں یا دونوں میں سے ایک، تو اللہ فرماتے ہیں لا تقل لہما اف، کبھی ان کے سامنے اف بھی نہ کہنا، ناگواری کا اظہار نہ کرنا۔ یہ اف جو ہے نا وہ بالکل معمولی لفظ ہے کہ یہ کیا بات ہوئی۔ اللہ کہتے لا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اپنے ماں باپ کو اف بھی نہیں کہنا، ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، وقل لہما قولا کریما، جب بھی بات کرنی ہے تو نہایت ادب کے ساتھ بات کرنی ہے، کریمانہ انداز میں بات کرنی ہے، نہایت شفقت کے ساتھ بات کرنی ہے۔ اور مفسرین اس پہ کہتے ہیں جیسے کوئی خطا کار غلام ایک سخت مزاج آقا کے ساتھ بات کرتا ہے نا، سخت مزاج آقا کے ساتھ بات کرتا ہے، نرم، اللہ اکبر، خطا کار غلام اپنے سخت مزاج آقا کے ساتھ بات کرتا ہے، اس طرح نہایت نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ بات کرنی ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں قُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، شفقت کا پہلو ان کے لیے بچھا کے رکھنا ہے، رحمت کا معاملہ کرنا ہے، شفقت کا معاملہ کرنا ہے، اور زبان سے دعا کیا کرنی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے اللہ، اے میرے رب، میرے ماں باپ پر اپنی رحمت فرما، وہ زندہ ہے تو تب بھی، وہ اس دنیا سے چلے گئے تو تب بھی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ جیسے انہوں نے میری پرورش کی بچپن میں، چھوٹے ہوتے ہوئے میری پرورش کی، اب میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں اللہ رب ارحمہما، جیسے یہ میرے اوپر شفقت بچپن میں کیا کرتے تھے اسی طرح تو بھی ان پر اپنی رحمت فرما دے۔ یہ دعا کرنی ہے، اللہ اکبر۔ اور ماں کا تو اللہ نے خاص کر تذکرہ کیا، دو مقامات سن لیں، ایک مقام سورۃ لقمان کا، اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، اللہ فرماتے ہم نے وصیت کر دی ہے، ہم نے تاکیدی حکم دیا ہے، یہ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کہتے ہم نے تاکیدی حکم دیا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، انسان کو ہم نے تاکیدی حکم دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ، خاص کر اپنی ماں کے ساتھ اس نے سلوک کر، اپنی ماں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کر، اپنی ماں کے ساتھ رحم دلی والا معاملہ کر، کہ تیری ماں تو وہ ہے جس نے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے تجھے اٹھائے رکھا، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور پھر جب اس دنیا میں تو آ گیا 2 سال تک تجھے دودھ پلایا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، میرے بندے میرا بھی شکریہ ادا کر اور اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کر۔ اور ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو یہ وصیت کی ہے، تاکیدی حکم دیا ہے کہ اے انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر، اور خاص کر اپنی ماں کے ساتھ۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اس نے تجھے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا تو انتہائی ناگواری کے ساتھ، تجھے جنم دیا تو انتہائی ناگواری کے ساتھ۔ حَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، یہ تکلیفیں اس نے کم از کم 30 ماہ تک برداشت کی ہے، 30 ماہ تک اس نے یہ تکلیفیں برداشت کی ہیں۔
اب تیرا رب تجھے حکم دیتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر، ان کا احترام کر، ان کا ادب کر، ان کے ساتھ نیکی کر۔ ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کے کہنے لگے اللہ کے نبی جی من احق الناس بحسن صحابتی، میرے لوگوں میں سے سب سے زیادہ کون مستحق ہے کہ میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا اموں کا تیری ماں۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے پھر فرمایا اموں کا تیری ماں۔ اس نے تیسری دفعہ پھر پوچھا اللہ کے نبی جی اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے فرمایا اموں کا تیری ماں۔ چوتھی دفعہ جب اس نے پوچھا تو آپ نے فرمایا ابو کا تیرا باپ۔ پہلے 3 مرتبہ ماں کا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے کسی اور کا نام نہیں لیا، بلکہ آپ نے فرمایا ابو کا تیرا باپ۔ اور یہ ماں باپ کے ساتھ نیکی اتنا بڑا عمل ہے۔ ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، جہاد کے لیے، قتال کے لیے، آپ مجھے اجازت دے دیں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابی کیا تیرے ماں باپ موجود ہیں؟ کہنے لگا جی یا رسول اللہ موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، جا اپنے ماں باپ کی خدمت کر، تیرا یہی جہاد ہے، تو ان میں جہاد کر، ان کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ ابایعک علی الہجرۃ والجہاد، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں ہجرت کے اوپر کہ اللہ کی راہ میں جب بھی ضرورت پڑے گی تو میں ہجرت کروں گا، اور جہاد پر آپ کی بیعت کرتا ہوں، جہاں جہاد کی ضرورت پڑے گی آپ مجھے بھیجیں گے تو میں اللہ اکبر بیعت کرتا ہوں کہ جہاد کروں گا، اور ابتغی الاجر من اللہ، ہجرت کے بدلے میں بھی اللہ سے اجر چاہتا ہوں، اور جہاد کے عوض بھی میں اللہ سے اجر چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابی کیا تیرے ماں باپ موجود ہیں؟ کہنے لگا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا تبتغی الاجر من اللہ، اللہ سے اجر چاہتا ہے؟ جی یا رسول اللہ اجر چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ارجع الی والدیہ، اپنے ماں باپ کی طرف واپس پلٹ جا، احسن صحبتہما، تو اپنے ماں باپ کا احترام کرے گا، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرے گا، ان کے ساتھ نیکی کرے گا، اچھا سلوک کرے گا، اللہ بدلے میں تجھے اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک صحابی آئے رسول اللہ کے پاس، آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد کا ارادہ رکھتا ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے مشورہ دیں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابی تیری ماں زندہ ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ جی جی زندہ تو ہے۔ آپ نے فرمایا جا واپس چلا جا، الزمہا ان الجنت عند رجلہا، جا کے اپنی ماں کا خدمت گزار بن جا، اپنی ماں کی خدمت کر، ان الجنت عند رجلہا، اللہ نے تیری جنت تیری ماں کے قدموں کے پاس رکھ دی ہے۔ تیری جنت تو گھر میں موجود ہے، تیری ماں کے قدموں کے پاس ہے۔ اور ایک روایت میں تحتا کے الفاظ ہیں، تیری جنت تو تیرے ماں باپ کے قدموں کے نیچے ہے، جا کے ماں باپ کی خدمت کر۔ اللہ اکبر۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، عبداللہ بن مسعود نے پوچھا یا رسول اللہ ای الناس احب الی اللہ، مجھے بتا دیں کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ اللہ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ ہمیں بھی اس چیز کی ضرورت ہے نا، اللہ اکبر، تاکہ ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ آپ سے پوچھا عبداللہ بن مسعود نے ای الناس احب الی اللہ، اللہ کے نبی جی مجھے بتا دیں کہ سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے ہاں کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، نماز کو وقت پر پڑھنا۔ جو بندہ نماز کو وقت پر پڑھتا ہے اللہ سب سے زیادہ اللہ کے ہاں یہ پسندیدہ عمل ہے۔ صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی جی ثم ایو، اس کے بعد کون سا عمل سب سے زیادہ اللہ کے ہاں محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، ان کا احترام کرنا۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، قتال کرنا۔
پہلے نماز پھر ماں باپ، ماں باپ کے ساتھ اس نے آپ نے فرمایا اللہ کے ہاں نماز کے بعد، اللہ کا حق ادا کرنے کے بعد یہ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے، اور ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک۔ ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں، اما عائشہ فرماتی ہیں، آپ فرماتے ہیں میں جنت میں گیا، دخلت الجنت سمعت فیہا قراءۃ، میں جنت میں داخل ہوا، وہاں میں نے قرات کی آواز سنی، قرآن پڑھنے کی آواز مجھے سنائی دی جنت کے اندر۔ میں نے پوچھا من ھذا، یہ کون ہے قرآن پڑھنے والا؟ قرآن پڑھنے والا کون ہے؟ آپ فرماتے جب میں نے پوچھا تو مجھے بتایا گیا حارثہ بن نعمان، اللہ کے نبی جی آپ کا صحابی حارثہ بن نعمان ہے، وہ قرآن دنیا میں پڑھتا ہے، آواز رب کی جنت میں آتی ہے۔ آپ خوش ہو گئے اور آپ فرماتے ہیں کذالکم البر، نیکی کا یہی صلہ ہے، کذالکم البر، نیکی کا یہی صلہ ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا اللہ نے حارثہ کو بڑا اچھا صلہ دیا ماں کی خدمت کرنے کا۔ حارثہ کو اللہ نے بڑا اچھا صلہ دیا کہ حارثہ سب سے زیادہ حسن سلوک اپنی ماں کے ساتھ کرنے والا، اللہ نے کیا عمدہ اس کو صلہ دیا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ اکبر، پریشان ہے نا ہم، آج پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، دکھ مصائب بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو، بلکہ اس سے پہلے ایک روایت سن لیں کہ وہ 3 آدمی جو غار میں داخل ہو گئے تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے، 3 آدمی غار میں داخل ہو گئے، اللہ اکبر، غار کا دروازہ بند ہو گیا، اب ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا کہ کہاں سے نکلیں گے، کیسے یہ پریشانی کا خاتمہ ہوگا، اللہ اکبر، اندر ہی اندر سوچ رہے ہیں کہ بس اب موت کا وقت آن پہنچا ہے، یہاں پہ تو کوئی بھی نہیں ہے، اور دروازہ بند ہو گیا، پتھر اوپر سے سرکا اور دروازے کے آگے آ کے جو ہے نا وہ اللہ اکبر اس نے دروازہ بند کر دیا، کوئی صورت نہیں ہے نجات کی دکھائی دیتی، پریشانی سے نکلنے کی کوئی راہ دکھائی نہیں دیتی۔ اچھا اب کیا کریں؟ کہنے لگے اپنے اپنے عمل پیش کرو، اپنے اپنے عمل پیش کرو، اللہ کے لیے جو تم نے عمل کیے نیک، شاید اللہ ان اعمال کی وجہ سے یہاں سے نکلنے کا راستہ تمہیں جو ہے وہ عطا کر دے۔ ایک نے اپنا عمل پیش کیا، دروازے سے تھوڑا سا پتھر جو ہے وہ ہٹ گیا، دوسرے نے اپنا عمل پیش کیا، اللہ اکبر، پھر تھوڑا سا وہ پتھر ہٹ گیا، تیسرے نے اپنا عمل پیش کیا، اللہ اکبر، اللہ نے راستہ کھول دیا۔ ان اعمال کے پیش کرنے والوں میں سے ایک نے کیا عمل پیش کیا تھا؟ اللہ تو جانتا ہے میں اپنے ماں باپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں اپنے ماں باپ سے بڑا پیار کرتا ہوں، یا اللہ بکریوں کا چرواہا ہوں، بکریاں چرانے کے لیے باہر نکلتا ہوں، شام کو واپس آتا ہوں، آ کے سب سے پہلے دودھ دھو کے اپنی ماں اور اپنے باپ کو دیتا ہوں، اس کے بعد اپنے بچوں کو پیش کرتا ہوں۔ اللہ ایک دن تو جانتا ہے ایسا ہوا کہ میں دور نکل گیا، آتے ہوئے تاخیر ہو گئی، گھر پہنچا تو ماں باپ سو گئے، ماں باپ بوڑھے تھے، اللہ اکبر، وہ سو گئے، اللہ تو جانتا ہے میں نے دودھ دھویا اور ساری رات پیالہ پکڑ کے ماں باپ کے سرہانے کھڑا رہا۔ ایسا خدمت گزار بیٹا آج ہمیں کوئی ملے گا؟ اللہ اکبر، ساری رات اللہ میں اپنے ماں باپ کے سرہانے کھڑا رہا، صبح کو جب وہ اٹھے اللہ اکبر تو میں نے ان کو دودھ پیش کیا، یا اللہ یہ عمل خالص میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے کیا ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا یہ عمل، اللہ اکبر، جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اللہ یہ عمل اگر تو نے قبول کر لیا ہے پریشانی سے نجات دے دے۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے اس نے اپنا عمل پیش کیا، اللہ نے راہ نکال دی، اللہ نے پریشانی سے نجات دے دی، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر میں بھی برکت دے، اللہ اس کے رزق میں بھی اضافہ کر دے،
عمر بھی اچھی ہو جائے برکت والی، رزق بھی برکت والا مل جائے۔ آپ نے فرمایا فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ، اپنے ماں باپ کے ساتھ اسے چاہیے حسن سلوک کرے، اچھا سلوک کرے۔ اللہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے عمر میں بھی اضافہ کر دے گا، اللہ رزق میں بھی اضافہ فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ ماں باپ کو جھڑکنے سے رزق میں اضافہ نہیں ہوتا، ماں باپ کو دھکے دینے سے رزق میں اضافہ نہیں ہوتا، ماں باپ کو اللہ اکبر دھتکارنے سے رزق میں اضافہ نہیں ہوتا۔ اپنی آل اولاد کے لیے اگر تو ماں باپ کو جھڑکے گا اور گھر سے نکالے گا، یہ پریشانی ہمیشہ کے لیے تیرے مقدر میں رہے گی۔ رزق میں اضافہ چاہتا ہے، عمر میں اضافہ چاہتا ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر۔ ماں باپ کے ساتھ ایک واقعہ لکھا ہے صفت الصلاۃ کے اندر، ابن جوزی علیہ الرحمہ نے، اللہ اکبر، کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ وہ اپنے باپ کی طرف دیکھ کے کہتا ہے یہ میرے بڑے عمدہ باپ ہیں، بڑے بہترین باپ ہیں، میں رات کو سب سے پہلے ان کے لیے دودھ لے کے آتا ہوں۔ حتیٰ کہ ایک دن ایسا ہوا ساری رات اللہ اکبر میں ان کے سرہانے کھڑا رہا، یہ نماز میں ایسے مشغول ہوئے تہجد کی نماز میں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا بیٹا میرے سرہانے کھڑا ہے۔ جب باپ فارغ ہوا تو میں نے ان کو دودھ پیش کیا۔ باپ سے پوچھا گیا، کہنے لگا اصل بات یہ ہے جب میں نماز پڑھنے لگا نا، قرآن کے پڑھنے میں مجھے لذت اتنی آ رہی تھی، اللہ کے سامنے جھکنے میں لذت اتنی آ رہی تھی کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرا بیٹا میرے سرہانے کھڑا ہے اور دودھ کا پیالہ پکڑ کے کھڑا ہے۔ تو جب یہ سفیان بن عیینہ کو یہ واقعہ بتایا گیا نا، کہنے لگے ایسے ہی نیک لوگوں کی وجہ سے اللہ نے آفتوں سے محفوظ رکھا ہے، ایسے ہی نیک لوگوں کی وجہ سے اللہ نے پریشانیوں سے محفوظ رکھا ہے۔ اور جو ماں باپ کا بے ادب ہے، ماں باپ کے ساتھ گستاخی کرنے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا راغم انفہ، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ پھر آپ نے فرمایا راغم انفہ، ناک خاک آلود ہو جائے۔ پھر آپ نے فرمایا راغم انفہ، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ یا رسول اللہ کس کی؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس کی ناک خاک آلود ہو؟ آپ نے فرمایا من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما ثم لم يدخل الجنہ، جس نے بڑھاپے کی حالت میں اپنے ماں باپ کو پا لیا، یہ جوانی میں ہے، ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک اس کے پاس موجود ہے، یہ اللہ کی نعمت اس کے پاس موجود ہے۔ آپ نے فرمایا ثم لم يدخل الجنہ، پھر بھی ان کی خدمت کر کے یہ اپنے آپ کو جنت کا وارث نہ بنا سکا، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ پھر آپ نے فرمایا ناک خاک آلود ہو جائے۔ پھر آپ نے فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں یا رسول اللہ جس کے پاس آپ کا ذکر کیا جائے، جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ کا تذکرہ سن کے آپ پر درود نہ پڑے، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ آپ نے فرمایا آمین، اے اللہ جبرائیل جیسے کہہ رہے اس کی دعا کو قبول فرما لے۔ پھر جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ جس کو اللہ رمضان کا مہینہ عطا فرما دے، وہ محنتیں کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنا سکے، اللہ اس کو بھی اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ آپ نے فرمایا آمین، اللہ جبرائیل کی دعا کو قبول فرما لے۔ پھر حضرت جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ جس بندے کو اللہ نے ماں باپ والی نعمت عطا فرمائی، پھر ان کے ساتھ اس نے سلوک کر کے وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے نہ بچا سکے اور اپنے آپ کو جنت کا وارث نہ بنا سکے، اس کو بھی اللہ اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ اس پر بھی امام الانبیاء نے فرمایا آمین، اللہ جبرائیل کی دعا کو قبول فرما لے۔ ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ، تین آدمی ایسی ہیں، تین آدمی کہ قیامت کے دن لا ینظر اللہ الیہم یوم القیامہ، اللہ ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اللہ ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ وہ تین آدمی کون سے؟ آپ نے فرمایا العاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے والا، ماں باپ کا بے ادب، ماں باپ کے ساتھ گستاخی کرنے والا، مدمن الخمر، شراب پینے والا،
المنان احسان جتلانے والا۔ آپ نے فرمایا یہ تین آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ان کی طرف نظر رحمت ہی نہیں فرمائے گا۔ اور تین آدمی آپ نے فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، تین لوگ ایسے ہیں کہ وہ رب کی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ یا رسول اللہ وہ تین لوگ جو رب کی جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے وہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا العاق لوالدیہ، ایک تو ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کا نافرمان، اور دوسرا آپ نے فرمایا الدیوس، جس کے گھر میں اللہ اکبر حیا نہ ہو، بے شرمی بے حیائی ہو اور اس پر وہ خاموش رہتا ہے، الرجلۃ، اور وہ عورت جس کو اللہ نے عورت بنایا ہے وہ مردوں والی مشابہت اختیار کرتی ہے وضاقتہ میں۔ یہ تین ایسے لوگ ہیں کہ اللہ ان کو رب اپنی جنت میں داخل ہی نہیں کرے گا۔ کتنا بڑا نقصان ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے، اللہ اکبر، ایک راوی وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ کسی علاقے میں گئے، علاقے میں جب گئے نا وہاں قبرستان بھی تھا، عصر کے بعد کا یہ وقت تھا، تو کہتے جب میں وہاں پہنچا نا تو ایک آدمی قبر میں سے نکلتا ہے، اس کا نیچے والا دھڑ جو ہے وہ انسانوں والا اور اوپر سارا جو ہے نا وہ سر گدے والا اس کا سر، اور نیچے دھڑ جو ہے وہ انسانوں والا نکلا۔ 3 دفعہ اس نے گدے والی آوازیں نکالی۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، چاہے اللہ قبر کا عذاب دنیا میں دکھا دے، اللہ اکبر، یا اس کو پوشیدہ رکھے۔ بعض دفعہ اللہ قبر کا عذاب دکھا بھی دیتا ہے، اس طرح کے واقعات موجود بھی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا وہ آدمی باہر نکلتا ہے قبر میں سے، اوپر اس کا سر جو ہے وہ اللہ اکبر گدے والا اور نیچے والا دھڑ جو ہے وہ انسانوں والا، 3 دفعہ آواز نکال کے پھر قبر میں جاتا ہے اور قدرتی طور پر اس کی قبر بند ہو جاتی ہے۔ میں نے بڑا تعجب کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، اللہ اکبر۔ پاس یہ ایک آدمی تھا، میں نے اس سے پوچھا یہ قبر کس کی ہے؟ اس نے کہا اس کے متعلق پوچھنا ہے نا، وہ اس کی بوڑھی اماں بیٹھی ہے، اللہ اکبر، گلی میں اس کی بوڑھی اماں والدہ بیٹھی ہے، جا کے اس سے پوچھ کے آؤ۔ وہ کہتا ہے میں وہاں گیا، اس سے پوچھا اماں یہ میں نے بڑا تعجب والا معاملہ دیکھا ہے، بڑا قابل رحم معاملہ دیکھا ہے، اللہ اس سے محفوظ رکھے۔ اس طرح ایک آدمی قبر میں سے نکلا اور اس نے اللہ اکبر 3 دفعہ گدے والی آوازیں نکالی اور پھر وہ جو ہے وہ قبر میں چلا گیا۔ کہنے لگی وہ میرا ہی بیٹا ہے، میرا ہی بیٹا ہے۔ جب بھی آتا شراب کے نشے میں دھت ہو کے میں اس کو سمجھاتی اللہ سے ڈر، تقوی اختیار کر، متقی بن، پرہیزگار بن، تو وہ آگے سے کہتا کیا تو ہر وقت گدے والی آوازیں نکالتی رہتی ہے؟ ایک دن اللہ کا غضب اس پر نازل ہوا، ادھر سے یہ الفاظ کہہ رہا تھا، عصر کی نماز کے بعد کا یہ وقت تھا، اللہ نے موت کا فرشتہ اس کی طرف بھیجا۔ اس دن سے یہ قبر میں جب بھی گیا ہے، جب سے گیا ہے، روزانہ کی بنیاد پر اللہ نے اس کو یہ سزا دی ہے، عصر کے بعد اس کی قبر کھلتی ہے، یہ سر اپنا باہر نکالتا ہے اور گدے والی آوازیں نکال کے پھر جو ہے وہ دوبارہ واپس چلا جاتا ہے۔ او میرے محترم بھائیو، رسول اللہ کا فرمان ہے الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے متعلق نہ بتاؤں، بلکہ آپ نے فرمایا کبیرہ گناہوں سے بھی بڑے گناہ، ایک تو کبیرہ گناہ ہے نا، اس سے بھی بڑے گناہوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے گناہ وہ یہ ہے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، اور دوسرا گناہ آپ نے فرمایا عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، والدین سے بدتمیزی کرنا، اور یہ دن بہ دن اس معاملات میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر پتہ نہیں کتنے ماں باپ دکھی ہو کے ان کی اولاد ان کو اپنے گھر سے نکال دیتی ہے، اور وہ اللہ اکبر گلی محلوں میں رلتے ہیں، اور پھر یہ اولڈ ہوم جو بنے ہوئے ہیں وہاں وہ بیچارے اپنی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو نماز کے بعد سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے ہاں
ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ ایک صحابی آئے رسول اللہ کے پاس، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا، میں بڑے گناہ کا مرتکب ہو گیا، مجھے بتا دیں حل لی توبہ، کیا میرے لیے کوئی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں موجود ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ ماں تو موجود نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا تیری ماں موجود نہیں ہے تو کیا تیری خالہ موجود ہے؟ کہنے لگا جی یا رسول اللہ خالہ تو موجود ہے۔ آپ نے فرمایا جا کے اپنی خالہ کے ساتھ حسن سلوک کر، اس کے ساتھ نیکی کر۔ جب تو نیکی اپنی خالہ کے ساتھ کرے گا نا، اللہ تیرا گناہ معاف فرما دے گا، اللہ تیرے گناہ کو جو ہے نا وہ اس سے درگزر فرما دے گا۔ ماں باپ ایک بہت بڑی نعمت، اور یہ مضمون ایک بہت بڑا مضمون ہے۔ اللہ ہم سب کو ماں باپ کے ساتھ شفقت والا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص جب ماں باپ بڑھاپے کی حالت میں پہنچتے ہیں، بچہ جب بچہ ہوتا ہے، ماں باپ جوان ہوتے ہیں، پھر یہی بچہ بڑا ہو جاتا ہے، وہی ماں باپ جو ہے وہ بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں، وہی ساری کمزوریاں جو بچپن میں اس بچے کے اندر تھیں وہی ماں باپ کے اندر آ جاتی ہیں، چڑچڑاپن آ جاتا ہے، غصے میں اضافہ ہوتا ہے، طبیعت سخت ہوتی چلی جاتی ہے۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تقل لہما اف ولا تنہرہما، میرے بندے اگر تو چاہتا ہے نا تیری نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں تو ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کہنا، ماں باپ کو جھڑکنا نہیں ہے۔ ایک صحابی آئے رسول اللہ کے پاس، کہنے لگے اللہ کے نبی، اللہ اکبر، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور محمد مصطفیٰ آپ یعنی اللہ کے نبی اور رسول ہیں، میں نمازیں بھی پڑھوں گا، میں زکوٰۃ بھی دوں گا، میں روزے بھی رکھوں گا، مجھے بتائیں کہ مجھے اللہ ثواب کیا عطا فرمائے گا، میرا انجام کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، اگر تو یہ سارے اس چیز پر قائم دائم رہے گا نا تو قیامت کے دن اللہ نبیوں کا ساتھ عطا کرے گا، اللہ صدیقوں کا ساتھ دے گا، اللہ شہیدوں کا ساتھ دے گا۔ لیکن ساتھ ہی آپ نے ایک شرط لگا دی، فرمایا ما لم یعق والدیہ، جب تک تو اپنے ماں باپ کا گستاخ نہیں بنے گا۔ اگر ماں باپ کا نافرمان بن گیا پھر یہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ حاصل نہیں کر سکتے، شرف قبولیت ان اعمال کو نہیں مل سکتی۔ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، یہ اللہ کی ان بندوں پر خاص رحمت ہوتی ہے جو اپنے